کافی کرٹیسزم فوج پہ میں نے سنی ہے، میں ڈپریشن میں آ گیا ہوں تھوڑا. اچھا، ایک کپ چائے کو اور لانا بھی ان کے لیے. اصل میں ابھی عالمی نظام جو ہے اٹ از بینگ رن تھرو بیرل آف گن. انٹائر ورلڈ کسی ایسے ملک کا نام لے دے جہاں بیرل آف گن یوز نہیں ہو رہی، کہ جہاں گن پوائنٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا. دیئر فور پاکستان از نو ایکسیپشن، وی آر پارٹ آف دا ورلڈ. یہ فلسطین کی جنگ بندی تو ہے ہی نہیں وہاں. وہ تو روز اسرائیل جو ہے بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، راشن کے ٹرک روکے ہوئے ہیں، میڈیسنز نہیں جا سکتی. تو جنگ بندی تو ہوئی نہیں. اس لیے نہیں ہوئی کہ بیرل آف دی گن یوز ہو رہی. آشیرواد ہے اس کو امریکہ کی. پاکستان کی خارجہ پالیسی، یہ جو خارجہ پالیسی ہے نا، اس کا ایک عنصر ہے جو ابھی تک ہم اس کو پکڑ نہیں سکے، کہ آپ کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. ہمسایوں کے ساتھ ایران آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. افغانستان نئی جنگ شروع ہونے والی ہے. انڈیا ہمارا بڑی دشمن ہے. چین آپ سے پیچھے کترا رہا ہے کیونکہ ہم امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیٹ اس فیس دا فیکٹس. سی پیک جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس پہ موومنٹ تھوڑی کم ہو گئی ہے. تو ان حالات میں آپ فارن پالیسی کی بات نہ کریں تو بہتر ہے. خواجہ آصف نے، آپ جو آرمی کو جو کرٹیسائز کرتے ہیں، پلیز اسٹاپ آج کے بعد سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ڈیفینس منسٹر، اس نے آن دی ہاؤس، ایک منٹ، وہ بات کا ایشو ہے. کیونکہ ہاؤس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے، ڈیفینس منسٹر نے، کہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ ہم فالو کر رہے ہیں. اینڈ واٹ از اے ہائیبرڈ سسٹم؟ آرمی اوپر اور باقی سارے نیچے. یہ خود اس نے ایکسپلین کیا، میں نہیں کر رہا، میں نے نہیں کیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. جو ہاں بالکل. اور وہ جو آپ کے سارے حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ بڑا سوٹ کرتا ہے. تو آپ نے یہ کہا کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے، وہ ساری نہیں، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ 2 سال سے تو وہ حکومت کر رہے ہیں، 2 سال سے حکومت کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان بڑا اچھا ملک ہے. اگر پاکستان نہ ہوتا پتہ نہیں ہم بھائی کہاں پڑھ رہے ہوتے، وہ کلر ہوتے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہمارے ساتھ اشر کا، جو مطلب بہت کچھ ہو سکتا تھا. تو ہمیں اس نے بہت کچھ دیا ہے. سو لیٹ اس اسٹاپ کرٹیسائزنگ دی کنٹری. کنٹری کبھی خراب نہیں ہوتی، انڈیویجول خراب ہوتے ہیں. اسی طریقے سے لوگ فوج کا لفظ کبھی استعمال نہ کریں. یو کین آئیڈینٹیفائی. دیکھیں 6.5 لاکھ کی فوج ہے، اور آپ اگر ایک آدمی گڑبڑ کر رہا ہے، 2 آدمی گڑبڑ کر رہے ہیں، تو پلیز ان کا آپ نام لیں، ان کے بارے میں بات کریں. ناٹ دی انٹائر. ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمیں تو آرڈر ہے کہ کوئی بات کرے گا سیاستدان سے. میں وہ گزر رہا تھا ملتان میں، مولانا باشانی کا جلسہ تھا، تو وہ ٹریفک رستہ ہی بند تھا، سڑک بھی بند تھی قاسم باغ کے باہر. تو میں وہ درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا. وہ انٹیلیجنس والے نے میرا نام لکھ لیا کہ یہ پبلک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا مولانا باشانی کی. دس از اے فیکٹ. میرے کو لینے کے لیے پڑ گئے. میں نے کہا بھائی میں تو ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، میں کچھ جلسہ سننے تھا. تو وہ ہمارے ہاں بڑے رولس بڑے سخت ہیں، اکاؤنٹیبلٹی، یہ سارا کچھ ہے. لیکن ابھی جب آپ کے جو رولر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہائیبرڈ سسٹم چلانا ہے پاکستان میں، تو ہم لوگ کون ہیں؟ وائی شوڈ وی بی آبجیکٹنگ؟ آپ اٹھا رہے گلا پکڑے ان کا جا کے جو ہائیبرڈ سسٹم کی بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں، یہ تو پھر بیٹھے تو ہوئے ہیں بھائی. خارجہ پالیسی چلا رہے ہیں، خوارج کو نکالنا ہے. اور جہاں تک آخری جو پوائنٹ تھا اس میں امت مسلمہ کا کردار، وہ تو ایک کھلی کتاب ہے. وہ سارے ویسٹ کے انفلوئنس میں ہیں، ان کی فوجیں وہاں ہیں، ان کے اڈے وہاں بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو سونے کا جہاز دیا جا رہا ہے، وہاں بھی لوگ بھوکے مر رہے ہیں اس میں
جابس نہیں ہیں وہاں پر لوگوں کی، تو وہ تو ریپریزنٹیو ہی نہیں ہے، عوام کے نمائندے تو ہیں ہی نہیں، جتنے آپ کے رولرز ہیں وہ بھی وہی بیرل آف دی گن پوائنٹ کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے انہوں نے سب کو. ہاں، اور جو چودھری ہے اس دنیا کا، آئی ہوپ دی چائنا کمز فارورڈ اینڈ ٹیکس اوور. وہ اس نے اپنا شو کر دیا اس نے، اور بڑی کھلی چیلنج دیا. میں اس کا فارن منسٹر کا سن رہا تھا ایک بیان اس نے. آپ دیکھیں کہ چین نے they have not fired a bullet. They are the biggest economic power. اور امریکہ نے دیکھیں لاکھوں مسلمان مارے ہیں. جس ملک پہ جہاں جاتا حملہ کرتا ہے وہ پاکستانی کہہ رہا ہے مسلمان کا قتل عام ہوتا ہے. کبھی کسی نے سوچا اس بات، اور پھر ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو آپ بیگرز کانٹ بی چوزرز. آپ کے اوپر $130 بلین کا قرض ہے. ابھی یہ بات کر رہے تھے ایف پی سی آئی کی اور ان کی وہ ایس ایم منیر کی. میں نے کہا ان کو پوچھنا تھا بھائی آپ انڈر وائنسنگ کتنی کرتے ہو؟ انکم ٹیکس والوں کو تو کہہ رہے ہو یا کسٹم والوں کو کہہ رہے ہو، آپ انڈر وائنسنگ کتنی کرتے ہو؟ یہ بھی اس کا بھی تو جواب دو. چلیے تھینک یو سر. تھینک یو.